بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النور، آیت نمبر 6۔ آج ہم اس سورت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس مبارک آیت میں لیان کا بیان ہے اور شوہروں کے چھٹکارے کی اور بچاؤ کی صورت ہے جب وہ بیویوں پر الزام لگائے اور ثبوت بھی پیش نہ کر سکے تو لیان کر لیں، جیسے والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یعنی جو لوگ بیویوں پر تہمت لگائیں جو کہ آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، ان کے پاس نہ ہو، یعنی اس بہتان کے لیے ان کے پاس نہ ہو، کیا نہ ہو، شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اپنے سوا کوئی گواہ، یعنی اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور وہ کسی اور کو اس الزام میں گواہ بھی نہ بنا سکے، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہیں، یعنی وہ اپنی سچائی پر 4 قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو شہادت کہا ہے کیونکہ یہ قسمیں گواہوں کے قائم مقام ہیں، اور قسمیں اٹھانے والا یہ الفاظ کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو الزام لگایا میں اس میں سچا ہوں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ لیان کیا چیز ہے۔ لیان یہ چیز ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اس کی پریگننسی کا انکار کر دے کہ یہ بچہ تو میرا ہے ہی نہیں، تو پھر معاملہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر حاکم جو بھی فیصلہ ان دونوں کے میاں بیوی کے درمیان لیان کرائے گا۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس سے لیان کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حالت زنا میں دیکھ لیا کسی کے ساتھ۔ جب اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے اور گواہ بھی نہ لا سکے تو وہ خود مجرم ہوگا کیا؟ اب دیکھیں یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو حالت زنا میں بھی دیکھا اور اب اس صورت میں کیا وہ گواہ بھی لے کر آئے؟ اس کی تو بےزتی ہے نا۔ تو بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کرو ورنہ تم پہ حد قذف لگے گی، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کسی پہ الزام لگائیں گے تو اس کو کوڑے لگیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس حالت زنا میں دیکھے، کیا وہ گواہ کی تلاش میں رہے؟ کہاں سے لائے گواہ؟ ایک غیرت مند جو مرد ہے یہ گوارہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے اور پھر وہ گواہی کے لیے اس کی تلاش کرے کہ وہ دوسرے مردوں کو لائے اور کہے کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ پھر حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ضرور اس کے متعلق کوئی حکم نازل فرمائیں گے، اس سے میری حد ساقط ہو جائے گی۔ تو اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیات نازل ہوئی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک مرد جو ہے وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور یہ جو عورت ہے جھوٹوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بن امیہ کو کہا کہ فوراً اپنی بیوی کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب حضرت حلال بن امیہ نے لیان کی 4 گواہیاں دی کہ میں سچا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرماتے کہ اللہ جانتے ہیں تم میں سے ایک جھوٹا ہے، لہٰذا تم میں سے کون اللہ سے توبہ کرنے والا ہے؟ یہ سن کر عورت فوراً اٹھی، اس نے بھی گواہیاں دے دی۔ جب 5ویں گواہی کی باری آئی تو لوگوں نے اس کو روکا کہ اگر تم جھوٹی ہوئی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تم مستحق ہو جاؤ گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورت تھوڑی دیر کے لیے رکی تو ہم نے خیال کیا شاید یہ رجوع کر لے، پھر فوراً عورت کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے داغ نہیں لگاؤں گی، اور پھر اس نے 5ویں بار بھی گواہی دے دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں دیکھتے رہو، اب اگر اس عورت کے حق کالی آنکھوں والا، موٹے ہونٹوں والا، گوشت سے بھری پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہوا تو وہ شریک بالسمع کا ہے، یعنی اس کا ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، تو وہ بچہ حلال بن امیہ کا ہوگا ہی نہیں۔
پھر جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں لیان کا حکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کو اچھی طرح سزا دیتا۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ لیان کس کو کہتے ہیں، یعنی جب مرد اپنی عورت پر یعنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو پھر اس مرد کو بھی بلایا جائے اور اس عورت کو بھی عدالت میں بلایا جائے۔ مرد 4 بار قسمیں کھائے اور 5ویں بار کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اسی طرح عورت جواب میں اپنی صفائی پیش کر سکتی ہے، مگر عورت 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ میں سچی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اپنی بات میں سچی ہوں اور یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ مرد اپنی بات میں سچا ہے، تو یہ لیان کہلاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اللہ کا عذاب فوراً آ جائے۔ اس کا کیا مقصد ہوگا؟ مقصد یہ ہے ڈرانا، روکنا کہ کوئی جھوٹی بات نہ کرے۔ پھر جب دونوں قسمیں کھا لیں گے تو پھر دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی۔ اب وہ آپس میں رہ نہیں سکتے، ہمیشہ کے لیے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے باپ کی طرف سے منسوب نہ ہوگا بلکہ اس عورت کی طرف سے منسوب ہوگا، اور باپ کی وراثت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا کیونکہ اس کا بچہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر عورت اپنا قصور مان جاتی ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا کیا ہے، تو پھر اس عورت کو رجم کیا جائے گا۔ شادی شدہ جو زنا کرتے ہیں ان کو سنسار کیا جائے گا، اور رجم مطلب سنسار کیا جائے گا۔ یاد رہے حد کے لیے مرد و عورت کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جن پر حد نہ ہوگی۔ نمبر 1 مجنون یعنی پاگل، نمبر 2 جس کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں زنا کیا گیا ہو، اور نمبر 3 وہ بالغ نہیں ہے۔